بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ہرقل نے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور وہ اس وقت قریش کے چند سرداروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ شام میں تاجر کی حیثیت سے گئے تھے۔ یہ واقعہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور دیگر کفار قریش سے ایک محدود عہد کیا تھا۔ غرض سب قریش ہرقل کے پاس آئے۔ یہ لوگ اس وقت ایلیاء بن تھے تو ہرقل نے ان کو اپنے پاس دربار میں طلب کیا اور اس کے گرد سردار ان روم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ان سب قریشیوں کو اس نے اپنے قریب بلایا، اپنے ترجمان کو طلب کیا، قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کا قریب النسب کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا میں ان سب سے زیادہ ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا کہ ابو سفیان کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس کے قریب رکھو اور ان کو ابو سفیان کے پس پشت کھڑا کر دو۔ پھر ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کا حال پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اگر مجھ سے جھوٹ بیان کرے تو تم فوراً اس کی تکذیب کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی غیرت نہ ہوتی کہ لوگ میرے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے تو یقیناً میں آپ کی نسبت غلط باتیں بیان کر دیتا۔ غرض سب سے پہلے جو ہرقل نے مجھ سے پوچھا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اس کا نسب تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں بڑے نسب والے ہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی اس بات نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ میں امیر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا نہیں بلکہ کمزور۔ پھر ہرقل بلایا، ان کے پیروکار روز بروز بڑھتے جاتے یا گھٹتے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ ہرقل بولا آیا ان میں سے کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے بعد دین کی شدت کے باعث اس دین سے خارج بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا وہ کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور اب ہم ان کی مہلت میں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس مہلت کے زمانے میں کیا کریں گے، وعدہ خلافی یا ایفائے عہد۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سوائے اس کلمے کے مجھے اور کوئی موقع نہ ملا کہ میں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں داخل کر دیتا۔ ہرقل نے کہا آیا تم نے کبھی اس جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو بولا تمہاری جنگ ان سے کیسی رہتی ہے؟ میں نے کہا کہ لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کے مثل رہتی ہے کہ کبھی ہم سے لے لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے لے لیتے ہیں، کبھی ہم فتح پاتے ہیں اور کبھی وہ۔ ہرقل نے پوچھا کہ وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، اور شرک کی باتیں جو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے ان کا نسب پوچھا تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہارے درمیان میں اعلیٰ نسب والے ہیں، اور تمام پیغمبر اپنی قوم کے نسب میں اسی طرح اعلیٰ نسب مبعوث ہوا کرتے ہیں، اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا یہ بات اپنی نبوت کا دعویٰ تم میں سے کسی اور نے بھی کیا تھا؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ اگر یہ بات ان سے پہلے کوئی کہہ چکا ہو تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اس قول کی تقلید کرتے ہیں جو ان سے پہلے کہا جا چکا ہے، اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ پس میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اپنے باپ دادا کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا اس سے پہلے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے ان پر کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ پس اب میں یقیناً جانتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا بڑے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ دراصل تمام پیغمبروں کی پیروی لوگ
ہوتے رہے ہیں، اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیر وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے، تو تم نے بیان کیا کہ وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ در حقیقت ایمان کا کمال کو پہنچانے تک یہی حال ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص اس کے بعد ان کے دین میں داخل ہو جائے، ان کے دین سے ناخوش ہو کر دین سے پھر بھی جاتا ہے، تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ اور ایمان کی یہی صورت ہے جب اس کی بشاشت دلوں میں بیٹھ جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ اسی طرح تمام پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے، تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں یہ حکم دیتے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کی شرک نہ کرو، اور تمہیں بتوں کی پرستی سے منع کرتے، اور تمہیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے۔ بس اگر تمہاری کہی ہوئی باتیں سچ ہیں تو عنقریب وہ میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ اور بے شک میں کتب سابقہ سے جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ بس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو یقیناً میں ان سے ملنے کا بڑا اہتمام کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً میں ان کے پیروں کو دھوتا۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خط، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دحیہ کلبی کے ہمراہ امیر بصری کے پاس بھیجا تھا، اور امیر بصری نے اس کو ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا، منگوایا اور اس کو پڑھوایا۔ تو اس میں یہ مضمون تھا: اللہ نہایت مہربان رحم کرنے والے کے نام سے یہ خط ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے باشرون کی طرف اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لاؤ گے تو کہرہلائی سے بچ جاؤ گے، اور اللہ تمہیں تمہارے دوگنا ثواب دے گا۔ اگر تم میرے دعوت سے منہ پھیرو گے تو بلاشبہ تم پر تمہاری تمام رعیت کے ایمان نہ لانے کا گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اور تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا پروردگار بنائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اگر اہل کتاب اس سے عرض کریں تو تم کہہ دنیا کے اس بات کے گواہ رہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کچھ کہا کہہ چکا اور آپ کا خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے ہاں شور زیادہ ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور ہم لوگ وہاں سے نکل دیے گئے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو تو ابو قبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ایسے بڑھ گیا کہ اس کے سے بنی اصفر روم کا بادشاہ خوف رکھتا ہے۔ بس اس وقت سے مجھے ہمیشہ کے لیے اس کا یقین ہو گیا کہ حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل فرمایا۔ اور ابن ناطور الیہ کا حکم تھا، اور ہرقل شام کے نصرانیوں کا سردار تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہرقل جب ایلیہ میں آیا تو ایک دن صبح کو بہت پریشان خاطر اٹھا، تو اس کے بعض خواص نے کہا کہ ہم اس وقت آپ کی حالت خراب پاتے ہیں۔ ابن ناطور کہتا ہے کہ ہرقل کاہن تھا، نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے خواص سے جب کہ انہوں نے پوچھا یہ کہا کہ میں نے رات کو جب نجوم میں نظر کی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والا بادشاہ غالب ہو گیا۔ تو دیکھو کہ اس زمانے کے لوگوں میں ختنہ کون کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سوائے یہود کے کوئی ختنہ نہیں کرتا۔ سو یہود کی طرف سے آپ اندیشہ نہ کریں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لکھ بھیجیں کہ جتنے یہود وہاں ہیں سب قتل کر دیے جائیں۔ بس وہ لوگ اپنی اس تدبیر میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر بیان کی۔ جب ہرقل نے اس سے یہ خبر معلوم کی تو کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو بیان کیا کہ وہ ختنے کیے ہوئے ہیں، اور ہرقل نے اس سے عرب کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ
ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے کے لوگوں کا بادشاہ ہے جو روم پر غالب آئے گا۔ پھر ہرقل نے اپنے دوست کو رومیہ یہ حال لکھ کر بھیجا اور وہ علم نجوم میں اسی کا اہم پایا تھا، اور یہ لکھ کر ہرقل حمص کی طرف چلا گیا۔ پھر حمص سے باہر نہیں جانے پایا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کی رائے کی موافقت کرتا تھا، اور یہ اس نے لکھا تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے سردار ان روم کو اپنے محل میں جو حمص میں تھا طلب کیا، اور حکم دیا کہ محل کے دروازے بند کر لیے جائیں، تو وہ بند کر دیے گئے۔ اور ہرقل اپنے گھر سے باہر آیا تو کہا کہ اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارا بھی ہے، اور تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے؟ اگر ایسا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کرو۔ تو اس کی سنت ہی وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے تو کنواروں کو بند پایا۔ بالآخر جب ہرقل نے اس درجے ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو بولا کہ ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ آئے تو ان سے کہا، میں نے یہ بات ابھی جو کہی تو اس سے تمہاری دین کی مضبوطی کا امتحان لینا تھا، وہ مجھے معلوم ہو گئی۔ تب لوگوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتا ہے کہ اس حدیث کو شعیب کے علاوہ صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔